ہم نے اعلان کیا تھا کہ روز جمعہ کی فضیلت، عظمت سرکار غوث پاک کے قلم سے بیان فرمائیں گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے سے قبل سرکار غوث پاک، غوث اعظم قطب الاقطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے بارے میں مختصراً بیان کروں۔ اگرچہ آپ حضرات اس سے پہلے ان سب باتوں کو سن چکے ہیں، لیکن تبرکاً بیان کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کون سے قصبے میں ہوئی اور کس طریقے سے آپ کے والد گرامی کی ازدواج زندگی شروع ہوئی، یہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ میں اس واقعہ کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور بڑا سبق آموز بھی ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ اس کو سننے کے بعد ہم نوجوانوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ گیلان کے قصبہ نیف میں، گیلان جس کی وجہ سے عربی میں گاف ہوتا نہیں ہے، اس لیے جیم سے بدل دیتے ہیں تو جیلان بولتے ہیں، جیلانی بولتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ گیلان۔ فارسی میں گیلان نام ہے اور ایک شہر کا نام، قصبے کا نام، شہر کا نام گیلان اور اس کا قصبے کا نام نیف۔ تو ایران کے شہر گیلان کے قصبہ نیف میں ایک خدا پرست ولی کامل حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آباد تھے۔ آپ کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ ابو صالح موسیٰ۔ سرکار غوث پاک کے والد گرامی کا نام ابو موسیٰ صالح، جنگی دوست لقب تھا۔ اگرچہ تاریخ میں آپ کے والد ماجد گرامی کے اسم کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ تھا۔ ابو صالح کنیت، موسیٰ نام۔ حضرت ابو صالح موسیٰ کی دیانت تقوی، دیانت داری اور تقوی۔ دیانت داری مطلب امانت میں خیانت نہ کرنا، تقوی مطلب اللہ کے منع کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ان کا زہد یعنی اپنی طرف سے اللہ کی زیادہ عبادت کرنا، اور اتقا، اس کا بھی مطلب وہی۔ اس منزل پر تھا، اس آب و تاب کے ساتھ تھا کہ عالم شباب ہی میں یہ خشیت الہی اور عصمت و عفت کی ان منزلوں پر پہنچ گئے تھے جہاں انسان اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو مدتوں کی ریاضتوں کے بعد پہنچتا ہے۔ ابھی نوجوان ہیں، نوجوانی کی حالت میں ہی آپ کے اندر جو ہے خشیت الہی اور عصمت یعنی گناہوں سے بچنا، عفت یعنی گناہوں سے بچنا کہ ان منزلوں پر فائز تھے، پہنچ گئے تھے کہ جہاں انسان اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو، اور اگر شامل حال نہ ہو تو اور بھی وقت لگے گا۔ خاص توفیق الہی شامل ہو تو مدتوں کی ریاضت کے بعد پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست کا عالم شباب تھا، عالم شباب کا زمانہ تھا۔ ایک روز سخت بھوک کے عالم میں ایک سیب جو ایک ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا نکال کر کھا لیا۔ بھوک بہت کس کی لگی ہوئی تھی اور دیکھا کہ ندی میں ایک سیب بہتا آ رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ نے، بھوک کی شدت تھی اور بے توجہ ہوئی اور کھا لیا۔ لیکن کھانے کے بعد مان خیال آیا کہ باغ کے مالک سے اجازت لیے بغیر مجھے سیب کھانے کا حق نہیں تھا۔ توجہ ہٹی، غفلت ہوئی، اور یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں سے بھی خطا کرواتا ہے تو اس میں بھی مصلحت خداوندی ہوتی ہے، ورنہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار آدمی اس سے کیسے یہ ہو گیا ہے؟ تو خطا ہوئی، بے توجہ ہوئی اور کھا لیے۔
جیسی کھا لیے تو مان خیال آیا کہ باغ کے مالک سے اجازت لیے بغیر مجھے سیب کھانے کا حق نہیں اور نہ وہ میرے لیے حلال تھا. ٹھیک ہے. بزرگوں کی سنگت میں رہنے سے آدمی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. ابھی ہم سیونی سے ناگپور شریف جا رہے تھے تو چھندواڑا روڈ سے ہوتے ہوئے گئے. ناگپور روڈ خراب ہے. چھندواڑا ہائی وے پہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک سرکل ہے گول, اس کے چاروں طرف گنے کا کھیت ہے اور گنے کا کھیت بڑا لمبا وسیع بڑا اچھا ہے. ساتھ میں اہلیہ وغیرہ سبھی کوئی تھی, بہن وغیرہ. کھیت دیکھ کے ہی, گنا دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ گیا. اب وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, کتنا اچھا لگ رہا, کتنا اچھا, تو مل جاتا تو کھا لیتے. گاڑی میں بریک لگا دیے, بہنوئی صاحب نیچے اترے تو ہم نے کہا بھیا سنبھل کے پہلے دیکھ لو کوئی ہے کہ نہیں. اگر کھیت کا مالک ہو تو اس سے پوچھ کر کے توڑ لو, اس سے پوچھ کر کے توڑ لو, اس سے اجازت لے کے کھا لو. تو ایک جن بولتی ہیں ارے ایک تو میں کیا ہوگا, اتنا زیادہ لگا ہوا ہے. ہم نے حلال نہیں ہے, ایک ہو یا دو ہو, ایک دانہ کھانا حلال نہیں ہے. مالک کی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے, حرام ہو جائے گا. نہیں توڑا گیا, بس منہ میں پانی رال ٹپکتی رہی, چل دیے آگے بڑھ دیے, کیونکہ دکھا ہی نہیں, اب زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو خیر اتفاقاً ہم کو یہ آج کل میں مطالعہ کیے, جمعہ کے دن جب خیال ہوا کہ کیا بیان کرنا ہے تو یہ نظر سے گزرا. تو یہ میرے پیر کا صدقہ. اور بتا دوں تم کو تاکہ تم کو بھی نصیحت ہو, ہمارے ایک عزیز کے ہاں کچھ پکوان بننے والا تھا تو ہم نے کہا بھیا دوسروں کو بس کھلاؤ گے, ہم کو نہیں کھلاؤ گے کباب آرڈر کا. تو ارے حضرت بالکل اب بھی حاضر کرتے ہیں. ہم نے لیکن ایک بات بتاؤ, تم آرڈر کا کباب ہے ہمیں کیسے دو گے, وہاں جہاں تم کر رہے ہو وہاں سے کیسے بھیجو گے؟ بولے جب گھر میں بچا اس میں سے بھیج دیں گے, ہمارا جو مالکانہ حق کا بچا ہے اس میں سے بھیج دیں گے. ہم نے ٹھیک ہے بھیج دینا, تم بچا ہے نا مطمئن ہو؟ بولے ہاں مطمئن ہے. وہ چلا گیا. غالباً مغرب کی نماز کے وقت مجھے خیال آیا کہ یار اس کا کباب تو چلو گھر میں ہے, وہ کچا ہے, جہاں آرڈر ہے وہاں پکائے گا. اب وہ آگ لکڑی پتہ نہیں کس کا کیا کس طریقے کا آرڈر ہے, مناسب نہیں سمجھ میں آ رہا. اور ایک دم بالکل مجھے اپنے پیر کا ایک واقعہ یاد آیا. جب گھر سے کھانا آتا تھا حضرت کے لیے تو گھر بھر کی دعوت تھی, غالباً 98-99 کی بات ہے, غالباً بہت شروع کی بات ہے. مطلب ہم پڑھتے تھے جیسے شروع میں کھانا آنا ہمارے یہاں سے شروع ہوا تھا. تو ہم نے پڑوسی کے ہاں دعوت تھی, پڑوسی ہمارے ماما کہلاتے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ ٹفن لگا دو, حضرت کے لیے کھانا جائے گا. ارے بالکل لے جاؤ. ہم لے آئے بڑے اس سے کہ ہاں بھائی چلو ہم تو اجازت لے کے آ رہے ہیں. لائے بڑے میاں بچھائے دسترخوان, دیکھے تو یہ تو گھر کا کھانا ہے ہی نہیں. پہچان لی, بولے کہ یہ تو دعوت کا ہے, پوڑی اوڑی سبزی سالن روٹی. تو یہ کیسے لے آئے تم؟ ہم کہتے تھے ہم ان سے پوچھ کر لے کے آئے. بولے جب نہیں تھا تو لایا کائے کو, تیرے یہاں دعوت تھی میری کو نہ دعوت ہے. حالانکہ اس کے ہم اجازت لے کر آئے تھے لیکن پھر بھی حضرت نے اس کو قبول نہیں کیا. یہ خودداری تھی ان کے اندر. یہ نہیں کہ ترنے والا بس جہاں چاہے ہڑپ کر لو سب کچھ کر لو, ایسا نہیں. یہ دیکھا ہم نے اپنے قریب سے, وہ بندے خدا کو بہت قریب سے دیکھا ہم نے. بہرحال تو کچھ بھی عشیر تو ملا ہم کو بھی. یہ ہم فخر کرتے ہیں ان کی عطا پر, ان کی نعمت پر. قاسم نعمت ایسی نہیں ہے, یقیناً نعمت بانٹی انہوں نے, یقیناً برکت بانٹی انہوں نے, یقیناً علم کی دولت بانٹی انہوں نے, یقیناً جبل پور کو سنوارا انہوں نے, یقیناً سینکڑوں نوجوانوں کو خستہ حال سے نکالا انہوں نے, یقیناً رد و بدعت کا بہترین طریقے سے رد کیا. وہ جلالیت و تباہ وہ جلال اپنی جگہ, لیکن حق بیانی کی. اس کی حق بیانی نے ہم جیسے لوگوں کو کالج چھوڑ کر کے ان کا غلام بنا دیا. ورنہ کوئی آدمی عالم شباب میں جو ہے ایسا کام کرتا نہیں ہے. جس کو دنیا کی عیش و عشرت مل رہی ہو, دنیا کا سارا ساز و سامان ہو, نہ عزت کی کمی ہے, جس کے گھر سی ایم آتا ہو, جس کے باپ کے پاس دولت ہو, جس کو عزت اور عفت کی کوئی پرواہ نہ ہو, اپنے آپ میں ایک اونچے خاندان کا ہو. اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟
عزت لینے کے لیے نہیں باخدا بول رہا ہوں، رفعت چاہنے کے لیے نہیں، بلکہ دین حاصل کرنے کے لیے، اور دین میں حاصل کرنے کے لیے یہ اس لیے نہیں کہ عالم دین کہلاؤں، اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میری گٹی پہ میرے پیر نے پلایا، سینکڑوں درس میں نے دیا، یہ نوجوان گواہ ہیں، ان کو میں نے بتایا کہ تم نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، تو اس لیے نہیں کہ جنت مل جائے، اس لیے نہیں کہ ہم عالم کہلائیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مجھے میرے پیر نے تعلیم دی، میں نے تم کو بھی دی، اور تم کو بھی پیر نے ڈائریکٹ ایسا ہی تعلیم دی، حضرت نے بھی اپنے بیانات میں یہی چیز سکھایا۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور خطاؤں سے، لغزشوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے گا۔ بہرحال تو دیکھا آپ نے کہ یہ حضرت غوث پاک کے والد گرامی، انہوں نے اتفاق سے بھوک کی شدت کی وجہ سے بے توجہی میں جو ہے ایک سیب کھا لیا، اور اس کے بعد ان کو جب خیال آیا تو پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور پھر وہ سخت پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور آخر کار باغ کے مالک کی تلاش میں ندی کے کنارے کنارے اس جانب چل کھڑے ہوئے جدھر سے سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ اب جا کے دیکھیں یہ سیب بہتا ہوا کہاں سے آیا ہے۔ دور دراز کی مسافت قطع کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد آخر کار ایک ایسے باغ کے قریب پہنچے جس کے سیب کے درختوں کی شاخیں پانی میں لٹک رہی تھی۔ اب ویسے منہ میں پانی آ رہا ہے، کتنا اچھا باغ رہا ہوگا حضرت کا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ باغ ہے جس کا بہتا ہوا سیب میں نے کھایا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ صومعی اس باغ کے مالک ہیں، وہ بھی درویش ہے، صومعی مانے پرہیزگار، تارک الدنیا۔ تو عبداللہ صاحب جو ہیں تارک الدنیا، ایک بزرگ، ان کا باغ ہے یہ، یہی اس کے مالک ہیں، اور ان کا صومعہ اس باغ کے اندر ہے، ان کا جو خانقاہ ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ آپ باغ کے اندر پہنچ کر حضرت عبداللہ صومعی کی خدمت میں پہنچے اور اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ حضرت عبداللہ صومعی اس نوجوان کے زہد و اتقاء کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ اللہ، ایک سیب اور اس کی اجازت کے لیے اس قدر دور دراز کٹھن منزلوں کا سفر، ایک سیب کی کیا قیمت، وہ بھی اس زمانے میں سستے سے سستے زمانے میں ایک سیب کی کیا ویلو، لیکن اس نوجوان اس کا تقویٰ دیکھو کہ یہ خالی ایک سیب کے لیے یہ اب اجازت طلب کرنے آ رہا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سن لو کہ جیسے دوست کا باغیچہ ہے، ہمارے دوست کا کوئی کا باغیچہ ہے، تو پوچھ، اگر تم کو غالب گمان ہے کہ پھل توڑ کر کھانے سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ اجازت دے دے گا، وہ ناراض نہیں ہوگا، توڑ کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم سمجھ رہے کہ اس کو ناگواری گزرے گی تو توڑ کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں تو کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود جو ہے جا رہے۔ اس قدر دور دراز کٹھن منزلوں کا سفر حضرت موسیٰ جنگی دوست جب طالب معافی ہوئے تو حضرت عبداللہ صومعی نے آپ کا حسب نسب دریافت کیا کہ بھائی کس خاندان سے ہو، کہاں کے ہو، تو بتایا، پہنچایا اوپر تک، اپنے نانا جان تک، سید الانبیاء تک، اور حسنی حسینی سید ہے نا، سرکار غوث پاک، مطلب ایک طرف سے حضرت امام حسین کے خاندان سے جڑتے ہیں اور ایک طرف سے جو ہے حضرت امام حسن کے خاندان سے جڑتے ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں حسنی حسینی سید، نجیب الطرفین۔ اسی طریقے سے سرکار غریب نواز جو ہے وہ نجیب الطرفین ہیں، وہ بھی سید حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول۔ اور کچھ دیر خاموش رہ کر، اب دیکھو یہ خالی ان کے لیے ان کی نسبت ہی کافی ہے، دیکھا جائے تو یہ ایسے آقاؤں کے خاندان کے ہیں کہ ان کی نسبت ہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود تقوی پرہیزگاری کی زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم اور آپ کس گھمنڈ میں ہیں؟ ہم اور آپ کو تو اور زیادہ اختیار کرنا چاہیے نا، اور اللہ اس کا رزلٹ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ ہاں وہ بات پوری نہیں ہوئی، پھر مغرب میں جب یہ خیال آیا پیر کا تو جیسے ہی نیچے اترے تو پڑھائی چھوڑ کر کے سب سے پہلے فون لگائے، ہم نے بھیا عظیم بہت بھاری پڑ رہا تمہارا کباب، رہنے دو۔ ارے بولے حضرت آپ فکر نہ کریں، ہم نے ابو کو بتایا، ابو بولے ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بنانے کی، ہم یہیں سے بنا کے حضرت کے لیے پہنچا دیتے ہیں، اور پہنچا دیے، خانقاہ پہنچ گیا۔ تو یہ برکت اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہ رال ٹپکائے جائے، کھانے پینے میں خیر پیچھے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہڑپ۔ بہرحال
اور کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ غور و تامل کیا. اس کے بعد فرمایا کہ اے نوجوان، میں تم کو یہاں ہمارے دل میں آیا، وہاں اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا. یہ بھی تو ہے نا. تو تم اگر اچھا راستہ اپناؤ گے اللہ راستہ خود آسان کرے گا. تم اگر تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہاری دنیا ویسی آسان کر دے گا. کبھی کبھی وقتیہ پریشانی رہتی ہے، وقتیہ پریشانی رہتی ہے. ان مع العسر یسرا پڑھوانا یہ تھا، اس لیے اوپر سے، کیونکہ اوپر سے اس لیے پڑھا دیا کہ خانقاہ میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نہیں ہوئی تھی، سامنے والے میدان میں ہوئی تھی. تو والضحیٰ گویا کہ نعت رسول ہو گئی. ہم کہاں سے چلے تم نہیں سمجھے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کرد کرنے سے ہو گئی. اس کے بعد اپنی تسلی کا سامان ہو گیا. کیا؟ ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے بے شک سختی کے بعد آسانی ہے. اور ایک بار اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، دوبارہ فرمایا ان مع العسر یسرا. یہ تسلی دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھبراؤ نہ میرے محبوب. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اور بے شک سختی کے بعد آسانی ہے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سختی کے بعد آسانی ہے، اگر وقتیہ سختی پریشانی مشکل تنگی ہے گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ رحمان منزل آ جائے گی، منزل قریب رہے گی. یہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں گے، اور قرآن حدیث کی طرف اگر رجوع کرتا ہے تو سنبھل جاتا ہے. قرآن حدیث کی طرف رجوع کرتا ہے تو سنبھل جاتا ہے گا، اس کو تسلی مل جاتی ہے گی. بزرگوں کے واقعات سے انسان کو تسلی مل جاتی ہے گی کہ ہم کیا ہیں. ایک دن ہم بڑے حیران و پریشان. تو مجھے یاد آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، اور میں نے اپنے ایک عزیز کو بتایا بھی ہے، اور اس ٹائم مجھے کافی رونا بھی آیا. میں نے کہا میرے دوست، میرے عزیز، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کی زندگی تو واقعی میں بہت اچھی گزر رہی ہے. ہم اور آپ ابھی وقتیہ پریشانی سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں، نہ گھبراؤ. ہم تم کو ایک واقعہ بتاتے ہیں گے تو تمہارا دل جو ہے بھر آئے گا، تم بھی مطمئن ہو جاؤ گے. یاد کرو مکہ کی دھرتی، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے پابندی لگا دی تھی، سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا آپ کی حق بیانی کے اوپر. آپ تو حق بیانی کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. لیکن ان لوگوں نے نہ مانا، یہاں تک کہ یہ ظلم ڈھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے تو کیا، ان کے خاندان والوں سے نہ کوئی خریدے، نہ کوئی بیچے، نہ کوئی لے، نہ کوئی دے. ٹوٹل بائیکاٹ، ہر طریقے کا، لین دین کا، خرید فروخت کا، سب جگہ کا. یہ ہوا کہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں اپنے خاندان کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہاڑی میں چلے گئے اور پہاڑی میں رہنے لگے. اور یہ زمانہ ایک دو دن نہیں میرے دوستو، 3.5 سال، تقریباً 3.5 سال سوشل بائیکاٹ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا خاندان جو ہے آپ کا ساتھ دیا، لیکن بڑی تنگی، بڑی دقت، بڑی پریشانی، بڑی مصیبت کے دن. روایت میں ہے کہ چمڑا جو ہے اس کو ابال کر کے تک کھایا آپ لوگوں نے. کھانے کا کوئی سامان نہیں، چمڑا ابال کر، جو کھال کا چمڑا ہوتا ہے نا، اس کو ابال تک کے کھایا گیا. تو اتنی جب سختی، اتنا تکلیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو گزری ہے، خاندان والوں کو، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس سے تسلی ملتی ہے گی. ایک بار درود شریف پڑھو اپنے آقا پر. تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ کا حسب نسب دریافت کیا. کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ غور و تامل کیا. اس کے بعد فرمایا اے نوجوان، میں تم کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم میری ایک خواہش پوری نہ کر دو. اب سمجھ گئے کہ ہیرا آیا ہے تو سمیٹنا ہے، چھوڑیں گے نہیں. تو ہم تم کو معافی نہیں دیں گے جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم ہماری ایک خواہش پوری نہ کر دو. موسیٰ جنگی دوست نے عرض کیا کہ میں حصول معافی کے لیے آپ کی ہر خواہش بجا لانے کے لیے تیار ہوں، مجھے معاف بس کر دو آپ. حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ تم میری بیٹی ام الخیر فاطمہ کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو، اس سے نکاح کر لو، میری شرط یہ ہے، تبھی معافی دوں گا. لیکن سن لو، سمجھ لو پہلے،
میری بیٹی جو ام الخیر ہے اس کے بارے میں ذرا سمجھ لو، خیریت تمہاری بگڑ جائے گی، کہ وہ گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے اور اندھی ہے۔ آج کا نوجوان بولے بھیا معاف کر دے یار بھائی، آ جانے دے یار گھر، کہاں کی مصیبت میں ڈال رہا ہے یار، کون سا منحوس وقت رہا کہ وہ سیب کھا لیے یار، کہاں پھنس گئے بھیا یار، اللہ تعالیٰ سے قبر میں عذاب جھیل لیں گے یا حشر میں تھوڑا بہت کر لیں گے یا دوزخ میں جھیل لیں گے، لیکن اتنی بڑی مصیبت نہیں لیں گے۔ ارے سیدھی سادھی جو دو ہاتھ صحیح سلامت رہتی ان کو تو جھیل نہیں پاتے ہیں، ان کی زبان جو ہے کینچی کے جیسے چلتی ہے، تو یہ کہاں لنگڑی لولی، اب نہ بہری بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، کیسے سنبھالوں گا، کیا کروں گا؟ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ اب حضرت بھی چٹکاری لے رہا ہے، بولو منظور ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست کچھ دیر تک خاموش رہے، لیکن پھر خیال آیا کہ معافی اس شرط کو قبول کیے بغیر مل نہیں سکتی، اور جو کچھ صعوبات اب تک اٹھائی ہیں وہ اس معافی کے لیے ہیں۔ دل کا تقویٰ فوراً کہہ اٹھا۔ نقطہ کیا بتایا مصنف نے کہ دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ کہہ اٹھا کہ اگر معافی چاہنا ہے تو قبول کر لو، اور نفس اگر ہوتا تو کبھی قبول نہ کرتا۔ یہی دو چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک دل، دوسرا نفس، ان دونوں کے بیچ میں جنگ چلتی رہتی ہے۔ دل کا کہا مانا تو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کیا، نفس کا کہا مانا تو پھر جہنم کا راستہ اپنایا۔ اور جو کچھ صعوبات اب تک اٹھائی ہیں وہ اس معافی کے لیے ہیں۔ دل کا تقویٰ فوراً کہہ اٹھا کہ حضرت عبداللہ سومئی کی شرط قبول کر لو۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست نے عرض کیا کہ حضرت والا، اگر خطا کی معافی اس شرط کی تحصیل پر مبنی و منحصر ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ حضرت شیخ نے فوراً خانقاہ عالیہ میں اعلان کرا دیا، اور جب شادی کا سامان ٹھیک ہو گیا، سب تیاری ہو گئی، تو حضرت شیخ نے خود خطبہ نکاح پڑھایا اور ام الخیر فاطمہ کو اس نوجوان کی زوجیت میں دے دیا۔ کتنا آسان نکاح ہو گیا، غوث پاک کے والد گرامی کا کتنا آسان نکاح ہوا۔ یہاں آج کل تو بھیا چل سیدھا نہیں جاتا، وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ ہم لوگوں نے نکاح ہی کو سب سے زیادہ مشکل کر دیا، اور اتنی رسم و رسومات اس میں ڈال دیں، عجیب عجیب قسم کی رسمیں وہاں پر در آئی ہیں گی۔ اتنا آسان تھا نکاح کہ دو گواہ ہوں، قاضی ہو، وہ بول دے کہ تم نے فلاں ابن فلاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا، لڑکی نے بولا قبول کیا، لڑکے سے بولا فلاں بنت فلاں کو تم نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اس نے کہا قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بس خطبہ پڑھنا سنت ہے، خطبہ پڑھ دیا، دعا کر دی، ہو گیا نکاح۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا اگر نکاح کوئی پڑھوا لے تو عورتیں کیا بولتی ہیں، ارے کیا خوشی نہیں منائیں گے، بارات ایسے ہی لے جائیں گے، بغیر ڈھول باجا کے لے جائیں گے، کا جنازہ جا رہا ہے کیا؟ ایک سی ایک رسمیں، ایک سی ایک خرافات۔ چچا کو نہیں بلایا تو ماموں روڑ گئے، ماموں کو نہیں پوچھا تو خالو روڑ گئے، خالو کو نہیں پوچھا تو بہنوئی روٹ گئے۔ کپڑا پہنانے میں اگر ایک بہنوئی کو پوچھ لیا، دوسرے سے نہیں پوچھا تو وہ چڑھ گئے، وہ گھوم گئے۔ پھر کوئی گیا پکڑ کے لایا تو تم نے اس کو پہلے کیوں بولا؟ سردار صاحب سے اگر اجازت نہیں لی تو سردار صاحب روٹ گئے۔ کیا ہے سب؟ ٹھیک ہے بھیا، چلنے دو۔ اچھا، حد تو یہ تھی کہ نکاح میں ہی اگر یہ سب خرافات ہوتی رہتی تو بھی کچھ گنجائش تھی کہ چلو جلدی چھٹکارا پا لیں، لیکن نہیں، اب وہ منگنی، تاریخ، اور اس میں بھی خرافات، اس میں بھی کھانا۔ اچھا، اس کے پہلے وہ پنچایت، وہ بھی پنچایت ہے، یہ سمجھ لو۔ اب اللہ کا شکر ہے کچھ ہوش مند سردار اپنی قوم میں ہو گئے ہیں جنہوں نے تاریخ کا مسئلہ کچھ حل کر دیا۔
کہ ایک ہی بار میں 8-10 لوگوں کی تاریخیں دینے لگے. اس طریقے کے کام اگر قوم کرے اور سرداران قوم اپنائے تو ہو سکتا ہے کہ امت کا بیڑا پار لگ جائے, لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ رسم و رسومات جو ہیں اور خاندان کا دباؤ جو ہے, اور خاص کر عورتوں کا جو دباؤ ہے, اس سے باہر نہیں نکل پاتا آدمی. بہرحال اللہ توفیق دے. ہو گیا نکاح, اتنی آسانی سے ہو گیا, اور ام الخیر فاطمہ کو اس نوجوان کی زوجیت میں دے دیا. جب موسیٰ جنگی دوست حجلہ عروس میں پہنچے, یعنی بیوی کے کمرے میں پہنچے, تو وہاں ایک پیکر حسن جمال کو دیکھ کر توبہ استغفار کرتے ہوئے فوراً پلٹ پڑے. پھر دیکھیں تقویٰ پرہیزگاری. اور اپن لوگ ہوتے تو کیا کرتے ارے اپنے ہی یار, کہاں پوچھنے جانا, اب اتنے بڑے جنگل میں اتنے محلے میں کہاں. اور حضرت عبداللہ سومئی کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ حضرت, آپ نے میرا عقد ایک اندھی, لولی, لنگڑی, اپاہج, دوشیزہ سے کیا تھا, لیکن اجلہ عروسی میں تو کوئی نامحرم موجود ہے. نامحرم مطلب جس سے میرا رشتہ نہیں ہوا ہے, جس سے مجھے پردہ کرنا چاہیے. آپ نے تو, اب وہ دیکھ رہے کہ بزرگ آدمی, متقی پرہیزگار آدمی, یہ جھوٹ کیا وہ فرمائیں گے. اب ان کے تو وہم و گمان میں نہیں رہا, تو جیسے ہی گئے تو دیکھے تو وہاں خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے, دوشیزہ. تو وہ چلے آئے واپس توبہ استغفار کرتے ہوئے, استغفر اللہ, کہاں گھس گیا ہے میں, کہاں دھوکہ ہو گیا, یہ سیب کیا کیا نہیں کرائے گا. جو ان تمام عیوب سے مبرہ ہے, جن کو آپ نے ام الخیر سے متصف فرمایا تھا. آپ نے جس ام الخیر کو کہہ کر کے میرا نکاح کیا ہے, اس کی تو صفات آپ نے یہ بتائی تھیں, اور جو دوشیزہ وہاں اندر ہے حجرے میں, تو وہ تو کوئی اور ہے. حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا کہ عزیزم, میرے پیارے, اجلہ عروسی میں جو دوشیزہ موجود ہے وہی ام الخیر فاطمہ تمہاری زوجہ ہے. میں نے اس کو اندھی اس اعتبار سے کہا تھا کہ آج تک اس کی نظر کسی نامحرم پر نہیں پڑی. سبق لیں آج کی دوشیزائیں, سبق لیں آج کی نوجوان لڑکیاں. کیا فرما رہے ہیں کہ آج تک اس لڑکی کی نگاہ جو ہے کسی نامحرم پر نہیں پڑی, اور ہم ساز و سامان کرتے ہیں کیا, محرم کے نام پر, عید میلاد النبی کے جلسے کے نام پر, اور ہماری آپا لوگ دیکھنے نکلتی ہیں, دھکا مکا چلتا رہتا ہے. سبق لینا چاہیے نا. غوث پاک کا نعرہ لگانے والے ہیں, غوث پاک سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے ہیں, تو آپ کی والدہ محترمہ کی تاریخ کو پڑھ کر کے ہم سبق نہیں لیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری کہ ان کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہی نہیں. اس اعتبار سے آپ کو اندھی کہا کہ وہ اندھی ہے غیر محرم کو دیکھنے سے. سمجھ میں آئی بات, کہ وہ اندھی ہیں, ان کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے, غیر محرم کو دیکھنے کی روشنی ہے ہی نہیں ہے. وہ دیکھتی ہے تو صرف محرم کو, اپنے باپ کو, بھائی اگر ہوتے, جو بھی ہوتا تو, جن سے نکاح حرام ہے. بحری اس لحاظ سے کہ آج تک کوئی بری بات اس نے نہیں سنی. یہاں تو صبح اٹھتے ہی سے ٹی وی میں بھجن چالو, گانا نہیں, بھجن, شنی چالو. مان ہی نہیں رہے بچے, ایسا شنی سوار ہوا ہے کہ ٹی وی چالو کرے تو مان ہی نہیں رہے. تو خالی گانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کفریات. دیکھو ایک بات سمجھو میرے دوستو, گھر میں ٹی وی ہے, اب گھر میں اگر تمہارا بچہ کفری بھجن چل رہا ہے, کفری بول ہو رہے ہیں, تو تمہارے گھر کے اندر کفری بات تو ہو رہی نا. اس بات سے تو احتیاط برتنا چاہیے. گانے سے اشد ہے بھجن کیرتن, کفری باتیں. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے جو ہے غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے. ہم جو ہے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم پرستش کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں صرف اللہ واحد کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو دھیان میں رکھیں نوجوان مسلمان, کہ اپنے گھروں میں کم سے کم یہ سب چیزوں سے تو احتیاط برتیں. سیریل کے نام پر, ٹی وی کے نام پر, پھر گانا بجانا تو پھر ہے ہی, سمجھ لو.
گونگی اس اعتبار سے کہا کہ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا. یہاں تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ بلوا رہا ہے. لیکن وہ انجینئر لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. اور وہ جو جیو آیا ہے تو وہ جیو نہیں ہے, وہ مرو ہے. ہم نے اس کا نام مرو دیا ہے. آپ اپنا وقت مار رہے ہو, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. عالم فاضل بھی جو ہیں, مولوی حضرات بھی جو ہیں, وہ جیو لے کر کے جو ہے مر رہے ہیں, اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. وہ جینے نہیں دے رہا ہے, وہ مرنے دے رہا ہے آپ کو. آپ کا وقت جانا ہی تو موت ہے نا. آپ کی عمر کم ہو رہی نا. نام دیا جیو, مر رہے ہو. فری میں دے دیا نیٹ, بیٹھے ہیں. کچھ بھی ہے, واٹس ایپ نہیں, ابھی پیسہ لگتا تو واٹس ایپ نہیں چلتا تھا. اب پیسہ نہیں لگ رہا تو واٹس ایپ بھی چالو, فیس بک بھی چالو. وہ چھٹلے ذرا سے جو ابھی ابجد پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں, جو ابھی قرآن کا حفظ کر رہے ہیں, ماں باپ امید لگائے ہیں, چچا خالو پھپھا امید لگائیں کہ بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, عالم دین بن جائے, وہ لگا ہوا اسی میں. اور ماں باپ بھی نہیں مان رہے کہ چلو اس کو منع کریں کہ بھائی چلو یہ سب چیز سے چھوڑو. تو جھوٹ سب سے زیادہ بلوا رہا ہے موبائل. اب جیو نے تھوڑی سی ترقی کی کہ اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے والا جو چل گیا ہے, فیس ٹو فیس والی بات ہے نا, ایمو ویڈیو کالنگ. ہاں ویڈیو کالنگ, تو ویڈیو کالنگ کر دیا. لیکن پھر بھی سب لوگ ابھی استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ جان رہے ہیں کہ پکڑ میں آ جائیں گے. تو ایسے سامان ہی کو سب سے پہلے الگ کر دینا چاہیے جو تمہیں جھوٹ بولنے کے راستے پر لے جائے. سیدھی سی بات, ایسی چیزوں کو ہی الگ کر دینا چاہیے جو سبب بنے گناہوں کا. ان چیزوں سے یکلخت الگ ہو جانا چاہیے. بھلائی اسی میں ہی ہے, باقی تمہاری سمجھ. تو جھوٹ نہیں بولا, نہ کسی کی غیبت کی. لنجی اس وجہ سے کہا کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو. لنگڑی یوں کہا کہ اس نے اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راستے پر آج تک قدم نہیں رکھا. اللہ اللہ, حضرت موسیٰ جنگی دوست کی خوش بختی کے ایسی صالحہ اور ولیہ خاتون ان کے عقد میں آئیں. اب تو نصیبہ جاگا, اب تو من میں لڈو پھوٹے کہ بھائی شکر اللہ کا. بے شک اب سمجھ میں آیا کہ وہ سیب کیوں کھلایا گیا تھا, یہاں تک پہنچانا تھا. بھائی ہے کہ نہیں؟ دیکھو ابھی ہم حدیث پڑھ کے سنائیں گے آپ کو کہ جمعہ کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی, ہے نا. جمعہ کی فضیلت میں سے ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے. بھئی جنت اچھی ہے دنیا, جنت سے دنیا میں بھیجے گئے, وہ کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کی فضیلت میں سے ہے. مولوی صاحب تو اس لیے اس معنی کر کے کہ اگر وہ نہ آتے تو ہم اور آپ کا وجود نہ ہوتا, اگر وہ نہ آتے تو دنیا میں خلافت نہ کرتے, اگر وہ نہ آتے تو سید الانبیاء نہ آتے. ساری رحمتیں نعمتیں کے باعث کیا ہوئے؟ آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا کی طرف تشریف لانا. اور وجہ کیا بنی؟ وہ جنت کا دانا کھانا. وجہ کیا بنی؟ جنت کا دانا کھانا. نہ کھاتے نہ آتے تو نہ ہم اور آپ ہوتے. یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے کہ کاش کہ ہم ایک پتا ہوتے, کاش کہ ہم ایک دن دو چار چھوٹے چھوٹے سے میمنے جا رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ کاش کہ ان میں سے ایک ہم ہوتے. با خدا بول رہے ہیں. کیوں؟ نہ حساب نہ کوئی کتاب, معاملہ فنش. اللہ رحم کرے. ہاں ایمان پر مر جائیں تو پھر ہم سے بڑا کوئی راجا نہیں. ایمان ہمارا سلامت رہے تو ہم سے بڑا کوئی قسمت والا نہیں. اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے. تو یہ سبب ہوا, کھایا سیب اور پہنچے وہاں. یہاں پر یہ ام الخیر آپ کے عقد میں آئیں. حضرت موسیٰ جنگی دوست شادی کے بعد کچھ عرصہ تک تو حضرت عبداللہ صومعی کی خانقاہ میں مقیم رہے. پھر اپنی صالحہ اور عابدہ بیوی کو لے کر نیف واپس چلے آئے, اپنے قصبہ واپس چلے آئے. اپنی فرشتہ خصال صاحب تقوی و طہارت
انہی فرشتہ خصال صاحب تقوی و طہارت زوجین کے یہاں 470 ہجری میں ایک فرزند تولد ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یکم رمضان کو حضرت غوث پاک کی ولادت ہوئی اور فقیر کی 5 رمضان ولادت ہے، جن کا نام نامی عبد القادر رکھا گیا 470 ہجری میں، اور ایک روایت میں 470 ہجری میں سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی، اور 7 3 10 اور 1 11 470 کو جوڑو کہ 4 اور 7 کو 7 3 10 اور 1 11 11ویں شریف جو ہے سن ولادت میں بھی موجود ہے۔ اور احیاء ملت و دین کے باعث محی الدین کے لقب سے سربلند ہوئے، دین و ملت کو زندہ کیا آپ نے۔ جب ایسی پاکیزہ خصال تقوی و پرہیزگاری کی دلدادہ ماں ہوں اور ایسا زہد و اتقا رکھنے والا باپ، تو ظاہر ہے کہ فرزند کن صفات بلند کو لے کر دنیا میں آیا ہوگا، ہے نا؟ حافظ قرآن ہو جائے، ماں کی پیٹ میں جو ہے غوث پاک 14 پاروں کے حافظ ہو جائیں یا 18 پاروں کے حافظ قرآن ہو جائیں۔ حضرت ام الخیر فاطمہ کے یہاں یہ ولادت عمر ایاس یعنی 60 برس کی عمر میں ہوئی تھی، مطلب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی والدہ سے جب تولد ہوئے تو آپ کی والدہ کی عمر شریف کیا تھی؟ 60۔ سن ایاس جو ہیں 60 سال کی عمر کہتے ہیں۔ رمضان یہ بھی کرامتی ہے، سمجھ لو 60 سال کے بعد جو ہے ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو آتی رہتی ہے، اکثر کا یہی حال ہے، اس کو سن ایاس کہتے ہیں کہ اس میں اگر شوہر طلاق دے دے تو عدت جو ہے 3 مہینہ ہوتی ہے، اور اگر ماہواری والی ہو تو عدت رہتی ہے 3 ماہواری۔ لیکن اگر سن ایاس میں طلاق دیا ہے اور اس کو ماہواری نہیں آ رہی ہے تو صرف 3 مہینہ عدت گزارے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب ماہواری بند ہو جاتی ہے تو بچے پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی کرامت ہے کہ سن ایاس بھی ہے اور ولادت بھی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 470 ہجری پاک گودوں میں ایک پاک باطن اور پاک تینت بچہ نے پروان چڑھنا شروع کیا، اور ان روحانی کمالات سے غیر شعوری طور پر بہراور ہوتا چلا گیا جو والدین میں قدرت نے ودیعت فرمائے تھے۔ لیکن اس عظیم فرزند نے ابھی زندگی کی چند منزلیں ہی طے کی تھیں کہ زہد و اتقا کے رجل عظیم یعنی حضرت موسیٰ جنگی دوست کا انتقال ہو گیا، اور اس صالح یتیم فرزند کی تعلیم و تربیت کا تمام بوجھ عابدہ صالحہ ضعیفہ خاتون ام الخیر فاطمہ کے کندھوں پر آ پڑا۔ بغداد اس دور میں دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کا 4 دانگ عالم میں شہرہ تھا۔ مدرسہ احناف بھی اسی طرح سے مشہور تھا۔ 488 عیسوی میں یعنی 18 سال کی عمر میں، 88 70 میں ولادت، 88 میں دارالعلوم کے لیے رجوع، اور یہی عمر ہمارے پیر و مرشد کی تھی کہ 18 سال کی عمر میں جو ہے دارالعلوم کے لیے گئے تھے ناگپور شریف۔ جب کہ اس فرزند سعید نے عمر کی 18ویں منزل میں قدم رکھا تو ایک روز یہ والدہ محترمہ سے ہماری 19-20 تھی، سفر کی اجازت کے طالب ہوئے۔ صالحہ اور عابدہ ماں نے ہونہار بیٹے کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرما دی، ہر چند کے اس زمانہ میں جب کہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ملکی نظم و نسق درہم برہم تھا، طبرستان سے بغداد تک سینکڑوں کوس کی مسافت تھی، راستے پر خطر تھے، کسی کارواں کا سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جانا ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ام الخیر نے تحصیل علوم کے لیے بدیدہ اشک بار بیٹے کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ اب ایک تو 60 سال سے زیادہ عمر، 70 اور 78 سال کی عمر ہو گئی ہوگی، تقریباً 60 سال میں سن ایاس اور 18-78 سال۔ ماں کو تو خود ضرورت ہے بیٹے کی، لیکن بیٹے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اور جانتی ہیں کہ جب تک علم دین حاصل نہیں کرے گا تو اس کی ولایت کا پرچم جو ہے کیسے ظاہر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو تو ولی بناتا نہیں ہے۔ ولایت رہتی ہے تب بھی جب تک کہ وہ تعلیم ظاہری حاصل نہ کر لے تب تک جو ہے وہ کام چلتا نہیں ہے۔ بہرحال آپ چلے گئے تحصیل علم کے لیے اور علم و فضل میں کمال حاصل کیا، بہت علم حاصل کیا، سارے علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے مدرسہ میں آپ ایک سبق تفسیر کا پڑھانے لگے، ایک حدیث شریف کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلاف ائمہ اربعہ کا۔ اختلاف ائمہ اربعہ پر کلام کرنا ہی اپنے آپ میں جو ہے باکمال ہونا ہے۔ ہم لوگ ابھی فقہ حنفی کے مسائل پورے صحیح طریقے سے آج بھی یاد نہیں ہیں۔
آج بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، اٹک جائیں تو فوراً کتاب دیکھنا پڑتی ہے کہ بڈھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور وہاں دیکھو آپ کہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں اور استاذ کے کہنے کے بعد جو ہے مدرسے میں ہی جو ہے تعلیم دینا شروع کر دیے ہیں گے، اسی مدرسے میں آپ مسند درس میں بیٹھ جاتے ہیں، تقریباً 30 سال تک جو ہے درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں گے۔ مدرسہ میں آپ ایک سبق تفسیر کا پڑھاتے، قرآن کی تفسیر کا ایک گھنٹی کا کی ہوتی تفسیر کی، اب سمجھ میں آئے لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے تھے، 1 گھنٹی حدیث کی اور 1 فقہ کا اور 1 اختلاف ائمہ اربعہ کا، اور ان کے دلائل کا آپ خود دیتے تھے، ان کے دلائل جو ہے آپ خود بیان کرتے تھے کہ ائمہ نے جو دلیل دی ہیں وہ آپ خود بیان کرتے تھے۔ یوں صبح و شام تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے تھے، علم نحو کے بھی اسباق ہوتے تھے۔ نحو کے بعد ظہر اور عصر کے درمیان علم تجوید کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھنے کی تعلیم ہوتی تھی۔ کب ہوتی تھی؟ ظہر اور عصر کے درمیان۔ صبح سے بیٹھے تو ظہر کے پہلے تک جو ہے وہ یہ سب چلا، اس کے بعد ظہر کے بعد جو ہے تجوید کی تعلیم ہو رہی ہے۔ فتویٰ نویسی کا شعبہ اس کے علاوہ تھا، اور لیجیے مفتی اعظم عالم، مواعظ حسنہ کی مجالس اس کے سوا، روز درس دے رہے ہیں، روز سبق پڑھا رہے ہیں، روز فتویٰ لکھ رہے ہیں اور درس و تدریس بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہیں غوث پاک، یہ ہیں غوث پاک۔ ہم نے خاص طور سے یہ پیرا اس لیے لایا آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ مست الست ہوتے ہیں، گانجا بھانگ یا کچھ بھی نشہ آور کیے اور کچھ پھسکوری چھوڑ رہے ہیں، کچھ کرامت دکھا رہے ہیں، ہاتھ پھیر دیا ٹانگ صحیح ہو گئی، تو اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص جو دکھنے میں بالکل نارمل ہوتا ہے، دکھنے میں جو ہے وہ علم نو پڑھاتا ہوتا ہے، اپنے آپ میں ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دکھنے میں تفسیر پڑھا رہا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر کے جو ہے فتویٰ لکھ رہا ہے، دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ لکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں ولی ہوتا ہے کا، اور ولی نہیں ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے۔ دیکھ رہے نا، اللہ کے غوث پاک فرماتے ہیں، پوچھا چیلا چپاٹیوں نے کہ حضور آپ کو قطبیت کب ملی؟ بولے درست العلم حتی صرت قطبہ، میں تو درس دیتے ہی دیتے قطب ہو گیا۔ اور یہ پیدائشی ولی ہیں، یہ مادرزاد ولی ہیں۔ پیٹ کے اندر کوئی بچہ، ایک بات بتاؤ، کوئی بچہ پیٹ کے اندر جو ہے 18 پاروں کا حافظ ہو جائے، یہ تو خود اپنے آپ میں کرامت ہے۔ اچھا، اس سے کیا سبق ملا بتاؤ؟ اس سے یہ سبق نہیں ملتا کہ ماں جب حاملہ ہو تو نماز کی پابندی کرے، سیریل نہ دیکھے۔ سبق ملا نا، کیونکہ جو تم جیسا کرو گے اس کا اثر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ غوث پاک کی اس کرامت سے بھی ہمیں سبق مل رہا۔ سائنس آج اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہے، واٹس ایپ میں آ رہا ہے، لیکن ہم کو تو پہلے ہی غوث پاک نے میسج دے دیا تھا، وہ میسج ہمارا اینٹینا کیچ ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے غلط سمت میں اپنے اینٹینے ڈالے ہوئے ہیں نا۔ جو ہمارا سم کارڈ ہے، جو ہم نے جس کمپنی سے ہم نے کنیکشن جوڑا ہے، وہ کمپنی ہماری رانگ ہے۔ اگر صحیح معنی میں ہم نے غوث پاک کے خانقاہ سے سم لیا ہوتا، اپنے آپ کا کنیکشن جو ہے وہاں سے جوڑا ہوتا، تو ہم کو فیض ملتا رہتا نا۔ ہم سمجھتے رہتے ہیں، سیرت پڑھتے، تاریخ پڑھتے، غوث پاک کے واقعات ذہن میں ہوتے تو اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے کہ چل۔ ٹیپو سلطان جو ہے، اس کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا۔ شیر میسور جو کہلا رہا اپنے آپ میں، تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے بنتے ہیں۔ ماں کا بڑا عظیم رول ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ دیکھو آپ، ایک ماں پیٹ میں ہے، تلاوت کلام پاک، بچہ پیٹ میں ہے ماں کے، اور ماں جو ہے تلاوت کلام پاک کر رہی، نماز کی پابندی کر رہی، تو بیٹا قطب الاقطاب والاوتاد ہو رہا ہے۔ ایک بیٹا جو ہے، ایک بیٹے کی ماں جو ہے بغیر وضو دودھ نہیں پلا رہی ہے، حرام سے بچ رہی ہے، تو وہ شیر میسور ہو رہا ہے کہ جس مرنے کے بعد بھی انگریزوں کی ہمت نہ ہوئی کہ جا کے اس کے بازو سے دیکھ لیں کہ ہاں مرا گئے، کئی دن تک پڑے رہے۔ وہ تھا شیر میسور، ٹیپو سلطان۔
ایک بادشاہ ایسے تھے کہ انہوں نے مسجد تعمیر کی تو بولے کہ ملا مولوی بہت ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بہت ہو رہے ہیں، تو بولے کہ اس مسجد کا افتتاح میں اس سے کرانا چاہوں گا جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ پھنس گئے سارے ملا مولوی، فرض کھا جاتے ہیں، فرض کھا جاتے ہیں، بڑھیا تان کے سو رہے ہیں مست، خود ہی پڑھائے نماز، ہمیں نام ابھی اس ٹائم جلدی میں یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسے ایسے اللہ نے ہندوستان میں بادشاہ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھوں تو دیکھا آپ نے غوث پاک کو، اور آپ کا حلیہ شریف جو ہے نحیف تھے، زیادہ موٹے تازہ نہیں تھے کہ ہم سوچیں کہ ہاں بڑے بزرگ اچھے موٹے گردن نہ گھومیں اس ٹائپ کے غوث پاک رہے ہوں گے، نہیں، نحیف کمزور دبلے پتلے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہوا غوث پاک کے بارے میں، اس سے آپ لوگ سبق حاصل کریں کہ آپ کے والد گرامی نے تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی کہ آپ کا فرزند جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کا آفتاب جو ہے کل بھی چمکتا رہا، آج بھی چمک رہا اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ خود فرمایا غوث پاک نے کہ اگلوں کے سورج ڈوب گئے اور میرا سورج جو ہے کبھی ڈوبے گا نہیں۔ بڑی فضیلت ہے غوث پاک کی، ہم لوگ غلام ہیں، یہ ہمارے لیے